اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ زخرف کا آغاز کر رہے ہیں ہم۔ اس کا پہلا رکوع آج دیکھیں گے، پارہ نمبر 25 ہے، اور زخرف کے معنی ہیں سنہرا، آراستہ، زینت، اور کسی شے کے کمال حسن کو زخرف کہتے ہیں، اور اسی اعتبار سے سونے کو زخرف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے تیسرے رکوع میں دنیاوی مال و دولت، سونا چاندی کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ دنیا کی دولت اللہ کے نزدیک کس قدر حقیر ہے، اس لیے علامت کے طور پر سورت کا نام زخرف رکھا گیا۔ اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 43ویں سورت ہے، مگر بحساب نزول اس کا شمار 61 بیان کیا گیا، یعنی 60 صورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور 53 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 89 آیات، 7 رکوع ہیں، اور یہ صورت بھی مکی ہے اور قیام مکہ کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی، اس لیے اس میں بھی عقائد ہی سے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے، مثلاً توحید، شرک، وحی اور رسالت، بعض اعتراضات مشرکین اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ حامیم سے ہی صورت کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ حروف مقطعات سے صورت کا آغاز ہوا ہے۔ قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ اے عرب تم آسانی سے سمجھ لو، اور وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے رتبے کی اور حکمت بھری کتاب ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ قسمیں کھائیں، جس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی اور صرف 7 مقامات پر اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اور یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں بڑے رتبے کی اور حکمت بھری کتاب ہے۔ تو مقصد یہاں قرآن کی فضیلت کا اظہار ہے کہ جب یہ کتاب اہل عرب کے لیے سمجھنے میں بھی آسان ہے اور خاص اللہ تعالیٰ کے زیر حفاظت، اور پھر نہایت عظیم المرتبہ بھی ہے، جس کے مضامین بھی نہایت نافع اور حکیمانہ ہیں، تو پھر ایسی کتاب کو ضرور ماننا چاہیے۔ اب اگر کوئی اپنی نادانی سے یا حماقت سے اس کتاب کی قدر و منزلت نہیں پہچانے گا اور اس کی حکیمانہ تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور جو انسان دنیا میں سب کچھ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے تو ظاہر ہے وہ خسارے میں ہے، کیونکہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب لینا ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 5 سے لے کے 11 تک۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ العزیز العلیم الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذلک تخرجون۔
ترجمے کو دیکھیں کہ ہم تم سے اس نصیحت نامے کو اس بات پر ہٹا لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو، اور ہم پہلے لوگوں میں بہت سے نبی بھیجتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے مذاق نہ کیا ہو۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کہ ان سے زیادہ زور آور تھے غارت کر ڈالا، اور پہلے لوگوں کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور یہی کہیں گے ان کو زبردست جانے والے اللہ نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے پانی ایک انداز سے برسایا، پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تم بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ تو ان آیات میں بتایا گیا کہ تمہاری زیادتیوں اور شرارتوں کی وجہ سے اس بیش قیمت اور عظیم المرتبہ نصیحت اور حکیمانہ کتاب کو روکا نہیں جا سکتا کہ تم قرآن کو جھٹلاؤ اور نہ مانو۔ تو اس درس نصیحت کا سلسلہ بند کر دیا جائے اور تم کو مخاطب بنانا چھوڑ دیا جائے، خواہ تم مانو یا نہ مانو، نصیحت تو برابر کی جائے گی، اور یہ سلسلہ فیض کامل ہو کر رہے گا۔ تمہارے ایمان نہ لانے اور اس قرآن کا انکار کرنے سے نزول قرآن اور تبلیغ قرآن موقوف نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی رحمت اور حکمت دونوں کے تقاضے یہ ہیں کہ یہ فیض کامل جاری رہے۔ چنانچہ 23 سال کے عرصے تک یہ قرآن نازل ہوتا رہا، اور نہ ماننے والوں کے انکار اور باطن لوگوں کی شرارت کی وجہ سے انہیں نصیحت کرنی نہیں چھوڑی گئی۔ جو ان میں نیکی والے سمجھدار تھے وہ درست ہو گئے، اور جنہوں نے باطل پہ اصرار کیا ان پر حجت تمام ہو گئی۔ تو یہاں پر جو پہلی آیت یہاں پہ جو آیت ہے اَفَنَضْرِبُ عَنْکُمْ الذِّکْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، جس میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ ہم تم سے اس نصیحت کو اس بات پر سے ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرنے والے ہو، یعنی تم اپنی سرکشی اور نافرمانی میں خواہ کتنے حد سے گزر جاؤ، لیکن ہم تمہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اور کسی گروہ یا جماعت کو تبلیغ کرنا محض اس بنا پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ تو انتہا درجے کا ملحد، بے دین، فاسق، فاجر، انہیں تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، نہیں، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کو سب کے توبہ کا انتظار ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ فَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِینٌ۔ ترجمے کو دیکھیں، اور جس نے تمام اقسام بنائی اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب اس پر بیٹھ چکو تو اپنے رب کی نعمت کو دل سے یاد کرو اور یوں کہو کہ ذات پاک نے جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم تو ایسے نہ تھے جو ان کو قابو میں کر لیتے، اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے خدا کا جز ٹھہرا دیا، واقعی انسان سری گمراہی میں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا بڑی خوبصورت ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ آیت پڑھتے، اس کے بعد یہ دعا مانگے کرتے تھے، اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس سفر میں مجھے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ اے اللہ ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے اور لمبی مسافت کو لپیٹ دے۔ اے اللہ تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا نگہبان ہے۔
اے اللہ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور پیچھے ہمارے گھروں کی خبر گیری فرما۔ سفر کے وقت خواہ وہ پانی میں کشتی اور جہازوں کے ذریعے ہو یا خشکی میں جانوروں سواریوں وغیرہ کے ذریعے سے ہو، ایک تعلیم تو یہاں یہ دی گئی کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا جو ہے وہ اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتا ہے۔ پھر آگے دوسری تعلیم یہ دی گئی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ میں دی گئی کہ انسان اس مختصر سی دنیا کے سفر سے آخرت کو یاد کرے اور کہے کہ ہم اپنی موت کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور ہم سب کو اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ ایک دن اس دنیا سے کوچ کر کے ہم اسی طرف اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں پہ آیات کا جو خلاصہ اس میں دیکھیں، ایک خاص تعلیم تو یہ ملتی ہے کہ ایک صاحب عقل و فہم انسان کا کام یہ ہے کہ منع حقیقی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے غفلت، بے پرواہی اور استغنا کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اس بات پر دھیان دے، غور کرے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، لہٰذا مجھ پر اس کی شکر کی ادائیگی دل و زبان سے واجب ہے۔ ایک کافر اور ایک مومن میں در حقیقت یہی بڑا فرق ہے کہ کائنات کی نعمتوں کو دونوں استعمال کرتے ہیں، لیکن کافر انہیں غفلت اور بے پرواہی سے استعمال کرتا ہے اور مومن اللہ کے انعام اور احسان کو یاد کر کے اس کا شکر گزار اور احسان مند بنتا ہے۔ دوسری تعلیم یہ دی گئی کہ انسان کو اپنے ہر دنیاوی سفر کے وقت آخرت کے سفر کو یاد رکھنا چاہیے، جو ہر حال میں ضرور پیش آ کر رہے گا۔ دنیا کے سفر میں سواری کی نعمت اور سہولت کو حاصل کر کے آخرت کی نعمت اور سہولت کو یاد کرے کہ آخرت کے سفر کو سہولت کے ساتھ طے کرنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کے سوا کوئی اور سواری نہیں ہوگی، لہٰذا ایمان اور اعمال صالحہ کے لیے ہر آن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شب روز کے ہر لمحے ہر آن کی نعمتوں پر ہم کو شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ یہاں پر اس رکوع سے 2 سوالات ہیں، زخرف کی تشریح کریں، اور دوسرا سوال آیت نمبر 13 سواری کی دعا تحریر کریں۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو یہ کتاب مبین ہم کو عطا فرمائی ہے اور اس پر ہم کو ایمان رکھنے کی دولت نصیب فرمائی ہے، تو اس پر عمل کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ اس قرآن کریم کو ہم کو حقیقی قدر و منزلت نصیب فرما اور تمام امت مسلمہ کو اس کے احکام کی موافق دنیا میں زندگی گزارنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں بھی قرآنی احکام کے نفاذ کی صورتیں غیب سے ظاہر فرما دیجیے کہ اس کی پوری برکات و سعادتیں نصیب ہوں، اور اللہ کی کتاب سے اعراض کر کے جو پہلے ہلاکت میں پڑ چکے ان سے ہم کو عبرت و نصیحت عطا ہو۔ یا اللہ ہم کو سچی توحید، اپنی معرفت نصیب فرما، اسی پر جینا اور اسی پر مرنا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔